ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان غفورا رحيما. إن الله كان عفوا غفورا. صدق الله مولانا العلي العظيم. سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف آوری انسانی تاریخ میں ایک روشن اور انقلابی موڑ کی حیثیت رکھتی ہے، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام نے جب دنیا میں آنکھیں کھولی اور انسانی سماج کے درمیان آپ تشریف لائے تو یہ وہ زمانہ تھا کہ جب دنیا ظلمت و تاریکی اور جہالت کے اندھیروں میں ڈوبی ہوئی، تہذیب و تمدن نام کی کوئی چیز انسانی سماج میں نہیں پائی جاتی تھی۔ سچائی، صداقت، ایمانداری اور دیانتداری کسے کہا جاتا ہے، ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ انسانی سماج ان تمام چیزوں سے نابلد اور ناواقف تھا۔ جرائم میں سے کوئی ایسا جرم نہیں تھا جو اس سماج کے اندر عام نہ ہو۔ معمولی باتوں پر قتل و غارت گری کا عام ہو جانا، ایک دوسرے کو موت کے گھاٹ اتار دینا اور سال ہا سال تک لڑائیوں کا جاری رہنا، یہ اس سماج کے اندر عام ہو چکا تھا۔ جھوٹ، غیبت، بدزبانی، بدکاریاں، شراب نوشی، جوا، سٹا، کون سا ایسا جرم تھا جو اس سماج کے اندر پایا نہ جاتا؟ خاص طور پر
شراب تو ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی. چند ہی لوگ اس سماج میں ایسے تھے جو شراب یا دیگر جرائم سے محفوظ ہو کر زندگی گزارنا پسند کیا کرتے تھے، ورنہ پورا کا پورا سماج گندگیوں کے اندر غرق تھا اور معاصی کے اندر ڈوبا ہوا تھا. سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام جو آسمانی شریعت لے کر انسانیت کے درمیان تشریف لائے تھے، اس کو ماننے والے، اس کو سمجھنے والے، اس کے تقاضوں پر عمل کرنے والے بھی دنیا کے اندر باقی نہیں رہ گئے. آسمانی ہدایات و تعلیمات کے اوپر پردہ پڑ گیا تھا. لوگ جانتے ہی نہیں تھے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. جہالت کے ایسے اندھیرے میں، ظلمت و تاریکی کے ایسے ماحول میں اللہ نے سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مینار نور بنا کر بھیجا. آپ کی ذات پاک سے وہ کرنیں پھوٹی، آپ کے اخلاق و کردار سے وہ شمع روشن ہوئی کہ جن روشن کرنوں نے اور جن شمعوں نے رفتہ رفتہ دنیا میں پسری ہوئی تاریکی اور اندھیروں کی چادروں کو تار تار کیا اور دنیا میں بسنے والے انسانوں کو زندگی گزارنے کا شعور عطا کیا، سلیقہ سکھایا، بتایا کہ کیسے جیا جاتا ہے، کیسے رہا جاتا ہے، کیسے پہنا جاتا ہے، کیسے بولا جاتا ہے، کیسے لوگوں کے ساتھ محبت و ہمدردی کا برتاؤ کیا جاتا ہے، کیسے اللہ سے رشتے کو جوڑا جاتا ہے اور کیسے گناہوں سے بچا جاتا ہے. نعمت عظمیٰ بن کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا انسانیت کے درمیان تشریف لائے اور آپ نے اپنی زندگی میں وہ کارہائے نمایاں انجام دیے، خدمات اور قربانیوں کی وہ روشن مثالیں قائم کی کہ آج بھی آپ کے تذکروں سے یہ عالم منور ہے. اور جب تک یہ دنیا باقی رہے گی، دنیا والے پیغمبر علیہ السلام کا عظمت و عقیدت اور محبت کے ساتھ نام لیتے رہیں گے، اس لیے کہ آپ ہی کی سرگرمیوں اور تعلیمات کے ذریعے اللہ نے اس دنیا سے جہالت کے پردوں کو چاک کیا اور ایمان کی نورانی کرنوں سے انسانوں کو واقف ہونے کا موقع میسر فرمایا. تو بہت سے جرائم اس سماج کے اندر عام تھے، خاص طور پر شراب نوشی لوگوں کا پسندیدہ مشغلہ تھا. اب نبی کریم علیہ السلام بھی اسی سماج میں تشریف لاتے ہیں، اسی میں آپ پروان چڑھتے ہیں، اسی میں آپ کا بچپنا گزرتا ہے، اسی میں آپ کی جوانی آتی ہے، اسی میں آپ 40 سال کی عمر کو پہنچتے ہیں تو اللہ کی جانب سے نبوت و رسالت کی ذمہ داری کا بار گرا آپ کے کانوں کے اوپر ڈالا جاتا ہے اور آپ کے سر پر نبوت کا تاج رکھ دیا جاتا ہے. لیکن تاریخ گواہ ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے ایسے لوگوں کے درمیان رہتے ہوئے نبوت کے منصب پر فائز ہونے سے پہلے بھی اتنی پاکیزہ زندگی گزاری کہ جو جرائم اور گناہ اس سماج و معاشرے میں عام تھے ان میں سے کسی میں نبی کریم علیہ السلام ملوث دکھائی نہ دے. اللہ نے فطری طور پر آپ کو ایسا پاکیزہ بنایا تھا کہ گندگیوں کی طرف آپ کا میلان ہی نہیں ہوتا تھا، گناہوں کی طرف طبیعت چلتی ہی نہیں تھی. بے ایمانی اور خیانت نبی کریم علیہ السلام کی فطرت ہی کے اندر نہیں تھی. بد زبانی، لوگوں کو نقصان پہنچانے کا جذبہ، اللہ کی جانب سے حرام کردہ چیزوں کا استعمال، یہ پیغمبر علیہ السلام کے مزاج کے خلاف تھا. یہی وجہ ہے کہ اس سماج میں بھی اگر لوگوں کی نگاہ میں امانت و دیانت کے اعتبار سے کسی شخصیت کی وقت اور قدر و منزلت تھی تو وہ سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تھی. آپ سے اختلاف کے باوجود بھی
مشرکین کا یہ ماننا تھا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا امین و امانتدار و دیانتدار انسان ہمارے سماج میں کوئی دوسرا نہیں. اللہ نے آپ کے دامن کو شروع سے پاک رکھا، اس لیے کہ آپ کو وہ منصب عطا کرنا تھا کہ جس منصب کے ذریعے تعلیمات کو عام کر کے دنیا میں ایمان کی کرنوں کو پھیلانا تھا اور انسانیت کو راہ راست بتانا تھا. اس لیے زندگی ایسی مثالی پیغمبر علیہ السلام کو عطا کی گئی کہ کہیں سے کہیں تک انگلی نہیں رکھی جا سکتی نبی پاک علیہ السلام کی شخصیت پر، آپ کے کردار پر، آپ کے معاملات پر، آپ کے برتاؤ. شراب نوشی جو گھر گھر کے اندر پائی جاتی تھی، پیغمبر علیہ السلام کے مزاج ہی میں نہیں تھا شراب کی طرف جانا. اسلام کے آغاز میں بھی شراب پر پابندی نہیں تھی، اور بہت سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پرانی عادت کے مطابق شراب نوش کیا کرتے تھے، پیا کرتے تھے، لطف کے ساتھ شراب استعمال کرتے تھے اور ممانعت بھی نہیں تھی. رفتہ رفتہ پیغمبر علیہ السلام نے اصلاح کا کام کیا، اس لیے کہ جو چیز انسان کی گھٹی میں داخل ہو جائے، یک بارگی اگر آپ اسے منع کریں گے اور انسان کو اس سے باز رہنے کی ہدایت دیں گے تو انسان اپنی عادت سے مجبور ہو کر فوراً چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. ہاں، آہستہ آہستہ آپ اس کا مزاج بنائیں، ذہن بنائیں، اس برائی کی قباحت اس کے دل کے اندر ڈالیں تو رفتہ رفتہ وہ اس برائی سے دور ہوتا چلا جائے. نبی کریم علیہ السلام نے سماج میں پھیلی ہوئی برائیوں کو یک بارگی نہیں ختم کیا، بلکہ آپ نے رفتہ رفتہ تدریجاً برائیوں کا خاتمہ سماج سے کیا ہے. مقدمات آپ نے قائم فرمائے، تمہیدی گفتگو آپ نے فرمائی، برائیوں کی شناخت اور قباحت لوگوں کے دلوں میں بٹھائی، اور پھر کہا کہ ایسی چیزیں جو اللہ کی ناراضگی کا سبب اور ذریعہ بنے، انسان کے لیے دنیاوی اور اخروی اعتبار سے وبال جان ہو، ان میں مبتلا ہونے سے کیا فائدہ، ان سے بچنا چاہیے. بہت سے لوگ آپ کی انہی ہدایات کے بعد بچنے لگے، پھر واضح طور پر مختلف چیزوں کے سلسلے میں حرمت کا اعلان ہوا. یہی صورتحال شراب کے سلسلے میں پیش آئی. شراب عام تھی اور شراب پر بندش لگانی تھی، کیونکہ یہ ایسی گندگی تھی اور ایسا جرم تھا کہ جس کے مرتکب ہونے کے بعد انسان اپنی عقل ہی سے پیدل ہو جاتا ہے، اچھے برے کی تمیز اس کے اندر نہیں رہتی. اور نبی کریم علیہ السلام نے اس کو تمام بیماریوں کی جڑ قرار دیا، تمام گناہوں کی بنیاد قرار دیا. آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے درمیان شراب کی شناخت اور قباحت کا تذکرہ فرمایا. قرآن پاک میں ایک آیت نازل ہوئی، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. یہ لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ ان کا کیا حکم ہے شریعت کے بعد سے. اللہ جواب سکھا رہے ہیں پیغمبر علیہ السلام، فرما رہے ہیں کہ آپ ان سے بتا دیجئے کہ شراب اور جوئے ان دونوں چیزوں میں بہت بڑا گناہ ہے. ہاں، تھوڑے بہت فائدے بھی حاصل ہو جاتے ہیں، لیکن ان کا جو گناہ ہے اور نقصان ہے وہ فائدے کے مقابلے میں بڑا ہوا. فائدہ یہ ہے کہ شرابی شراب پی کر یہ سمجھتا ہے کہ میرے اندر بہت طاقت آ گئی، کام کرنے کی ہمت پیدا ہو گئی، عارضی طور پر اسے کچھ لطف حاصل ہوتا ہے کیونکہ وہ شراب کا رسیہ اور عادی ہو جاتا ہے، تو تھوڑا بہت فائدہ اس کے لیے یہ ہو سکتا ہے، چاہے انجام کے اعتبار سے نقصان ہو. فوراً منع نہیں کیا گیا، بلکہ کہا گیا کہ ذرا موازنہ کرو کہ شراب اور جوئے میں فائدہ زیادہ ہے یا نقصان زیادہ ہے.
جب موازنہ کرو گے تو نتیجہ یہی نکلے گا کہ نقصان ان دونوں چیزوں میں زیادہ ہے اور فائدہ کم ہے۔ تو ایسی چیزوں میں کیوں مبتلا ہوتے ہو جس میں نقصان کا اندیشہ زیادہ ہو اور فائدے کا امکان کم ہو؟ اس سے بھی بہت سے صحابہ سمجھ گئے کہ شراب اور جوئے میں دل نہ لگانا چاہیے اور ان سے دور ہو کر زندگی گزارنی چاہیے۔ پھر ایک مرتبہ ایک واقعہ پیش آیا جس واقعے کے نتیجے میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی جو ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ واقعہ یہ پیش آیا کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے چند ساتھیوں کی دعوت کی، اور یہ سب کے سب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے۔ کھانے کے بعد معمول کے مطابق شراب کا دور چلا، اور جتنے ساتھی کھانے میں شریک ہوئے تھے سب نے شراب پی، اس لیے کہ یہی معمول تھا اور یہی طریقہ تھا، کھانا کھایا جاتا تھا، شراب پی جاتا تھا۔ پھر جب نماز کا وقت ہوا اور شراب کا کچھ نشہ اترا تو ان حضرات نے وضو وغیرہ کر کے نماز کی تیاریاں شروع کر دی، اور پھر جب نماز کا آغاز ہوا تو جو صحابی امامت کے لیے محراب میں تشریف لے گئے انہوں نے قرات کرتے ہوئے سورہ فاتحہ کے بعد جب قل یا ایھا الکافرون شروع کی تو اس میں ایسی غلطی کی کہ جس میں معنی کے اعتبار سے فحش تبدیلی ہوئی، اور انہوں نے پڑھ دیا قل یا ایھا الکافرون اعبد ما تعبدون۔ شراب کا نشہ تھا، شراب باقی تھے، پورے طور پر نشہ اترا نہیں تھا، اس لیے لا اعبد کے بجائے کیا پڑھ دیا اعبد ما تعبدون۔ مفہوم اس کا بالکل پلٹ گیا، کیونکہ لا اعبد ما تعبدون کا ترجمہ یہ ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کافروں کو مخاطب کر کے کہ اے کافروں لا اعبد ما تعبدون، جن معبودان باطلہ کی تم پرستش و پوجا کرتے ہو میں ان کی عبادت کرنے والا نہیں ہوں۔ یہ صحیح ترجمہ ہے اور صحیح آیت کریمہ ہے، لیکن وہاں امام صاحب نے لا اعبد کے بجائے اعبد ما تعبدون پڑھا، مفہوم بالکل پلٹ گیا اور ترجمہ یہ ہو گیا کہ اے کافروں میں بھی انہی معبودان باطلہ کی عبادت کرتا ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ یہ تو کفریہ جملہ ہو گیا، اور یہ کفریہ جملہ ادا ہوا شراب کے نشے میں خود ہونے کی وجہ سے اور شراب کے مضر اثرات کی وجہ سے۔ جب نبی کریم علیہ السلام تک اس واقعے کی اطلاع پہنچی تو آپ کو بڑی تشویش ہوئی، بڑی فکر آپ کو دامنگیر ہوئی کہ اگر اسی طرح شراب کا دور سماج کے اندر عام رہا تو آج یہ غلطی ہوئی ہے، کل نہ جانے اور کون سی غلطی ہو جائے گی، اور غلطیوں کے دروازے کھلے رہیں گے، بند نہیں ہوں گے۔ اللہ سے آپ نے لو لگائی، اللہ کی جانب سے حکم نامہ نازل ہو گیا اور ارشاد ربانی ہوا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون۔ اے ایمان والو، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو اس وقت تک نماز کے قریب بھی نہ جانا جب تک تم جو کچھ کہہ رہے ہو اسے سمجھنے نہ لگو۔ تو اللہ کی طرف سے حکم یہ نازل ہوا کہ اب نماز سے پہلے شراب پینے کی اجازت نہیں۔ ابھی مطلق ممانعت نازل نہیں ہوئی، مطلق حرمت نازل نہیں ہوئی، رفتہ رفتہ حرمت کی طرف اللہ رب العزت والجلال جا رہے ہیں۔ یک بار کی ممانعت کا حکم نہیں دے رہے ہیں کیونکہ مزاج فوراً اس کو قبول نہیں کریں گے۔ برسہ برس سے جن کاموں کو کرنے کے لوگ عادی رہے ہوں اچانک ان پر بندش لگا دی جائے تو لوگوں کا بندش قبول کرنا آسان نہیں ہوتا،
اس لیے رفتہ رفتہ بندش کی طرف لے جایا جاتا ہے، پابندیاں عائد کی جا رہی ہیں۔ پہلے یہ کہا گیا کہ شراب میں فائدہ کم ہے، نقصان زیادہ ہے، بہت سے لوگ اسی سے سنبھل گئے اور شراب چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے، اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ نماز سے پہلے، نماز کے وقت، نماز کی تیاریوں کے مرحلے میں شراب کے قریب مت جانا، ورنہ آج جو غلطی ہوئی ہے کل اس سے بڑی غلطی کا امکان ہے۔ بہت سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اسی تنبیہ کے بعد شراب سے دور ہو گئے، اور وہ کہنے لگے کہ جب یہ ایسی نقصان دہ چیز ہے کہ جس کے نتیجے میں ہماری نمازیں ہی خراب ہو رہی ہیں، تو ہمیں کیا ضرورت ہے ایسی چیز میں مبتلا ہونے کی، ہم تو شراب سے دور رہیں۔ تو فائدہ یہ ہوا کہ لوگوں کا ذہن بننے لگا شراب کے حوالے سے۔ جب شراب کی شناعت اور قباحت دل کے اندر بیٹھ گئی تو اخیر میں پھر اللہ کی طرف سے مطلق ممانعت کا حکم نازل ہوا، اور صاف لفظوں میں اعلان کر دیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، شراب ہو، نشہ ہو، جوا ہو، بت پرستی ہو، یہ ساری کی ساری چیزیں پلیدگی اور گندگیاں ہیں، شیطانی اعمال سے تعلق رکھنے والی ہیں۔ کامیابی اگر چاہتے ہو تو ان ساری چیزوں سے بچ کر زندگی گزارو۔ یہ ہے وہ آیت مبارکہ جس کے نتیجے میں شراب کا استعمال عمومی طور پر حرام ہو گیا، اور شراب کو ناپاک، پلید اور غلیظ قرار دے دیا۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جذبہ اطاعت دیکھیں۔ جب اللہ کی طرف سے یہ حکم نازل ہوا کہ شراب گندی، پلید اور غلیظ چیز ہے اور اس سے بچنا ضروری ہے، تو شراب کے جو ذخائر صحابہ کے پاس موجود تھے، بڑے بڑے مٹکوں میں ان کے گھروں کے اندر شراب موجود تھی، یہ حکم نامہ نازل ہوا تو سب نے اپنے مٹکے توڑے اور نالیوں میں قیمتی سے قیمتی شرابوں کو بہا دیا۔ کئی دنوں تک مدینہ منورہ کی گلیوں میں شراب بہتی ہوئی، مکہ مکرمہ میں شراب بہتی ہوئی دکھائی۔ یہ جذبہ اطاعت ہے صحابہ کا کہ جو چیز ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، صبح و شام جسے استعمال کرنے کے عادی تھے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت ایسی فرمائی کہ جب ممانعت کا حکم نازل ہو گیا تو انہوں نے اپنی خواہش و چاہت کو پس پش ڈالا اور اللہ کی مرضی پر عمل کرتے ہوئے اس برائی سے دور ہو کر زندگی گزارنے کا عہد کر لیا۔ یہاں پر ایک مسئلہ سمجھ لیجیے، شراب کے نشے میں یا کسی اور نشہ آور چیز کے استعمال کرنے کے نتیجے میں اگر کوئی انسان نشے میں دھت ہو اور کوئی کفریہ جملہ اپنی زبان سے ادا کرے تو شرعاً اس کا اعتبار نہیں کیا جاتا۔ اس کفریہ جملے کی ادائیگی کی وجہ سے اسے کافر نہیں کہا جاتا، کیونکہ وہ شراب کے نشے میں ہے یا نشے میں ہے، پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہے۔ لیکن اگر نشے میں کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دے گا تو طلاق اس کی مانی جائے گی۔ یہ فرق سمجھنا چاہیے۔ نشے کی حالت میں دی ہوئی طلاق معتبر ہوگی، اور نشے کی حالت میں کہا ہوا کوئی کفریہ جملہ معتبر نہیں ہوگا، یعنی اس کفریہ جملے کی وجہ سے اس پر کافر ہونے کا فتویٰ نہیں لگایا جائے گا، کافر ہونے کا اطلاق اس کے اوپر نہیں ہوگا۔ لیکن اگر نشے کی حالت میں کوئی بیوی کو طلاق دے گا تو شرعاً وہ طلاق نافذ ہوگی اور معتبر مانی جائے گی۔ یہ ضابطہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ سے دیا گیا ہے، اور یہ ضابطہ اسی لیے بنایا گیا ہے تاکہ شراب دینے والے، تاکہ طلاق دینے
شراب کی آڑ میں اپنا بچاؤ نہ کر سکتا۔ اگر شراب کے نشے میں دی جانے والی طلاق کو معتبر نہ مانا جاتا تو بہت سے لوگ طلاق دے کر یہ کہتے تھے کہ میں تو نشے میں تھا۔ اب مفتی صاحب بھی خاموش ہو جاتے ہیں کہ بھائی نشے میں تھے تو کیا کیا جائے، پھر تو چاہے 100 طلاق دے دو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ نشے میں بھی اگر کوئی طلاق دے گا تو وہ طلاق معتبر مانی جائے گی، مذاق میں بھی اگر کوئی طلاق دے گا تو وہ طلاق معتبر مانی جائے گی۔ بہرحال نشہ اور شراب نوشی یہ ایسا جرم ہے جو انسان کو نہ دنیا کا چھوڑتا ہے اور نہ دین کا چھوڑتا ہے، ہر اعتبار سے انسان کھوکھلا ہو جاتا ہے۔ تمام برائیوں کی جڑ و بنیاد اس کو قرار دیا گیا، اس لیے ہر انسان کو عام طور پر اور ہر ایمان والے کو خاص طور پر شراب سے اور ہر طرح کے نشے سے بچ کر زندگی گزارنی چاہیے۔ آج کل نشے کا ماحول بہت کثرت کے ساتھ عام ہوتا چلا جا رہا ہے، نوجوانوں میں نشے کا استعمال عام ہو رہا ہے، چھوٹی عمر کے لوگ نشہ استعمال کر رہے ہیں، بچے نشہ استعمال کر رہے ہیں، اچھی صحبت نہیں ملتی، غلط عادت رکھنے والے دوست بن جاتے ہیں اور وہ مختلف چیزوں کے ذریعے نشہ استعمال کرتے ہیں، اور بچے ان کی سنگت میں آ کر، ان کی صحبت میں آ کر انہی گندگیوں کو استعمال کرنے کے عادی بن جاتے ہیں۔ ہم اپنے محلوں کا سروے کریں، اپنے علاقوں کا سروے کریں تو دیکھیں کہ بہت سے نوجوان اس غلاظت کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں۔ بازاروں میں مختلف چیزیں ایسی دستیاب ہوتی ہیں کہ جن کو پی کر، جن کو سونگھ کر، جن کو استعمال کر کے نشہ ہوتا ہے، اور وہ نشے کے اتنے عادی بن جاتے ہیں کہ دو وقت ان کو کھانا نہ ملے گوارا کر لیں گے، لیکن نشے کی عادت ہو رہی ہو اور نشہ نہ ملے تو پھر ان کو گوارا نہیں ہوتا، پھر تو انہیں چوری کر کے بھی اگر نشہ حاصل کرنا ہو تو وہ نقم لگا کے چوری کرتے ہیں، جیب کاٹتے ہیں، کوئی اور حرکت کرتے ہیں، اور نشے کی پیاس بجھانے کی فکر و کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس لعنت سے ہمارے سماج کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق باری تعالیٰ مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.